بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے اس عقائدی سلسلہ کے 20 دروس مکمل ہو چکے، اور بات ہو رہی تھی کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت، ان کی امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر کیا کیا نتیجہ اور ثمرہ مترتب ہوتا ہے۔ ہم 3 چیزیں ذکر کر چکے گزشتہ درس میں۔ آج اس 21ویں درس میں ایک چوتھا نتیجہ جو ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس پر ایک چوتھا جو چیز اور نتیجہ مترتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے اس کے پاس کوئی یعنی امان اور کوئی گارنٹی اور کوئی اطمینان نہیں ہو سکتا اسے، چونکہ قیامت کے دن حساب کتاب بہت باریک بینی سے ہوگا، اور وہاں نہ تو کوئی بھاگنے کی کوئی گنجائش ہوگی، اور نہ ہی حقائق کو چھپانے کا کوئی موقع ملے گا، نہ سفارش ہوگی، نہ پیسہ چلے گا۔ تو وہاں جو ہے عجیب قسم کے انسان جو ہے اپنے بارے میں خوف میں ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی، نفسیاتی طور پر انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ اس وقت جو چیز نجات دلائے گی انسان کو، ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، اس حوالے سے کئی ایک جو ہے روایات ہیں۔ مثلا ابان بن تغلب کی صحیح روایت میں یہ وارد ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا دے گا کہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر آپ کس بات پہ لوگوں سے جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں؟ جب ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا تو پھر آپ کی ولایت کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، پھر اس سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو امام نے فرمایا انہ اذا کان یوم القیامہ، قیامت کے دن جب ہوگا تو جو ہماری ولایت کا قائل نہیں ہے وہ اس گواہی کو بھول جائے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی معنی جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ ابان کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب میں کوفہ جاتا ہوں تو کیا میں یہ حدیث روایت کر سکتا ہوں کہ جس نے اللہ کے معبود ہونے کی، صرف اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دی مخلص ہو کر، تو وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ روایت کروں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کرو یہ روایت۔ تو کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یعنی جو آپ کی ولایت کے قائل ہیں، جو ولایت کے قائل نہیں ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پھر بھی روایت کرو؟ امام نے فرمایا ہاں روایت کرو، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ پہلے والوں اور بعد والے سب لوگوں کو جمع کرے گا، تو جو ہمارے امر پر نہیں ہے، جو ہماری معرفت اور ولایت پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ لا الہ الا اللہ والی جو گواہی ہے یہ ان سے چھین لے گا۔ ابی سعید الخدری سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہوگا تو 2 فرشتوں کو حکم دے گا جو پل صراط پہ کھڑے ہوں گے، اور اس پل صراط سے اس آدمی کے علاوہ کوئی بھی اس کو پار نہیں کر سکے گا کہ جس آدمی کے پاس جو ہے علی علیہ السلام کی ولایت کی برات ہوگی، صرف وہ پار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں گزار سکے گا، ورنہ جس کے پاس نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ منہ کے بل اس کو جہنم میں گرائے گا۔ یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ولایت اور امامت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ تو ان سے آگے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کہ جو دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے، بغض رکھتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو یقیناً ان کا انجام جہنم ہے، چونکہ وہ حقیقت میں کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ جابر نے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا قائد اور لیڈر قرار دیا ہے جنت پہنچانے تک، اور علی کی وجہ سے ہی جنت میں جائیں گے، اور علی کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے، علی کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بِحُبِّهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، علی کی محبت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور علی کے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اور عذاب دیا جائے گا۔ ابن عباس نے روایت نقل کی، یعنی ان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابن عباس ایک ایسی محفل سے گزرے جہاں قریش جمع تھے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالی دے رہے تھے۔ تو ان میں جو ان کا بڑا بیٹا تھا نا،
اس سے ابن عباس نے کہا کہ یہ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ علی علیہ السلام کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو ابن عباس ان کے قریب ہوئے اور جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا ایکم الصاب اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کہنے لگے سبحان اللہ، کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو گالی دے، مشرک ہو جائے گا۔ ابن عباس نے پوچھا کون ہے جو رسول اللہ کو گالی دے تم میں سے؟ کہا کہ کیسے رسول اللہ کو گالی ہم دے سکتے ہیں، کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس نے ابن عباس نے پوچھا کہ کون ہے جو علی ابن ابی طالب کو گالی دے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں بندہ ہے جو علی کو گالی دے رہا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور اشہد للہ، اللہ ہی کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ یہ کہہ کر کے ابن عباس چلے گئے۔ اسی کی قریب ایک روایت ہے، محمد بن منصور کہتا ہے کہ ہم احمد بن حنبل کہ جو مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، ہم ان کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے ابا عبداللہ، یہ کنیت ہے احمد بن حنبل کی، کہ اس حدیث کے بارے میں تیری کیا رائے ہے کہ جس حدیث میں کہا گیا ہے ان علی قال انا قسیم النار، کہ علی نے کہا میں قسیم النار ہوں، میں یعنی جنت تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو کہا کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تیرے ساتھ محبت صرف مومن کرے گا اور تیرے ساتھ بغض صرف منافق کرے گا؟ تو ہم نے کہا ہاں یہ حدیث تو ہے۔ کہا اسی حدیث سے سمجھ آ رہی ہے کہ علی قسیم ہے، قسیم النار والجنہ ہے، اس لیے کہ وہ مومن کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا مومن جنت میں ہوگا۔ کہا جو منافق ہے وہ کہاں ہوگا؟ کہا وہ جہنم میں ہوگا۔ کہا تو پھر علی ہی تو ہو گیا نا قسیم النار، کہ علی کا جو محب ہے مومن ہے یعنی جنت میں ہوگا، علی کا جو مبغض ہے وہ منافق ہے یعنی جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح کی روایت ابان بن تغلب نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، اور انہوں نے اپنے آباء اجداد سے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا مہاجرین و انصار سے کہ علی کے ساتھ محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، علی کی کو کرامت دو میری کرامت کی وجہ سے، واللہ ما قلت لکم ھذا من قبلی، اور میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا داماد ہے، لیکن اللہ امرنی بذلک، اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ ویا معشر العرب من ابغض علی من بعد، یاد رکھنا اے عرب جب کوئی بھی علی کے ساتھ بغض رکھے گا میرے بعد، حاشرہ اللہ یوم القیامت اعمی، اللہ اس کو اندھا محشور کرے گا، لیس لہ حجت، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ آپ کی بات کا جو ہمارا خلاصہ ہے چاند ایک پوائنٹ میں اب تک، تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے امر کی مخالفت کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے غضب کا موجب بنتی ہے، اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کرتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اہل بیت کی ولایت امر الہی ہے، واضح ہے یہ چیز، اور اس پر ایمان نہ رکھنا یہ اللہ کے امر کی مخالفت ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی پاک کا جو اجر ہے ان کی نبوت کا، وہ مودت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ اللہ کے آرڈر سے یہ اجر معین کیا گیا، اور اس اجر اور جو ہے اس مزدوری کا جو ہے اور اجر کا فائدہ ہے وہ امت ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنا، کفر اور گمراہی سے بچنا اس پر موقوف ہے کہ انسان اہل بیت پر ایمان لے آئے۔ پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی قیامت کے دن امان طلب کرنا چاہتا ہے ہر قسم کے عذاب اور تکلیف سے، تو اس پر ضروری ہے کہ اہل بیت پر ایمان لے آئے۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ اہل بیت کا جو دشمن ہے اس کا انجام یقیناً جہنم کی آگ ہے۔ اگلی جو ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے اس میں ہم جو چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ اہل بیت پر ایمان لانا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، تو کیسے ایمان لے آئے، کس طرح ایمان مطلوب ہے۔ اس حوالے سے ایک آیت کی تلاوت ہو جائے انشاءاللہ، پھر اس بات کی ہم مزید شرح کرتے ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب جو بدو تھے صحرا میں رہنے والے، کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کہو ہم مسلمان ہوئے۔ تو یہ نہ کہو ہم مومن ہو گئے، کہو ہم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، چونکہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی،
لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرا بھر کمی نہیں کرے گا، پورا پورا اجر ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ گزشتہ مطالب اور بحثوں میں یہ چیز گزر چکی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پر ایمان نہ لے آنا انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے تباہی کا موجب بنتا ہے اور انسان سے خیر کی، اچھائی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہاں آج جس کویسچن کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں وہ کویسچن یہ ہے کہ کیسے انسان اہل بیت کا سچا مومن بن سکتا ہے، کیسے اس کو توفیق مل سکتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان ان کا سچا شیعہ اور موالی ہو اور ان کی سفین نجات پر سوار ہونے والا ہو۔ تو جواب میں یہاں کئی ایک چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں جو حدیثوں سے ہم لے سکتے ہیں، جن کا جو ہے جو مفاد ہے وہ احادیث سے لیا جا سکتا ہے کہ کئی ایک چیزیں ہیں کہ جن پر عمل ضروری ہے تاکہ انسان مومن ہو جائے۔ حدیثیں تو بہت ساری ہیں کہ جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ ان کا شیعہ اور مومن بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہم ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں چونکہ ایک جامع حدیث ہے جس کو ابی الجارود نے روایت کیا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول حل تعرف مودت لکم، آپ جانتے ہیں میں خالص محبت رکھتا ہوں آپ سے، میرا دوسروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں آپ کا موالی ہوں۔ تو امام نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے ابی جارود، تو ہمارا محب اور موالی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب چاہیے۔ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، بہت کم چلتا پھرتا ہوں اور ہر وقت آپ کی زیارت کو نہیں آ سکتا ہوں، تو میری ایک حاجت ہے۔ امام نے فرمایا بتاؤ۔ کہا کہ اخبرنی بدینک الذی تدین اللہ عز وجل بہ انت و اہل بیتک، مجھے اس دین کی خبر دے جو دین آپ کا ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا ہے، تاکہ میں اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کروں، وہی دین اپناؤں۔ تو امام نے فرمایا کہ بات چھوٹی کی ہے تو نے، لیکن مسئلہ اس کے اندر بہت بڑا پوچھا ہے۔ یہ عقل مندی ہوتی ہے، یہ سمجھداری ہوتی ہے۔ تو امام نے فرمایا جواب میں واللہ لأعطینک دینی و دین آبائی، اللہ کی قسم اب جو بیان کرنے والا ہوں وہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا وہی دین ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے۔ یہاں سے اہل بیت کا دین شروع ہوتا ہے۔ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بل اقرار بما جاء به من عند اللہ، اور جو کچھ رسول اللہ اللہ کی جانب سے لے آئے ہیں اس کا اقرار کرنا، اس میں سے بعض کو قبول کرنا بعض کو قبول نہ کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ولایت لولینا، ہمارے ولی کی ولایت، ہمارے دوست کے ساتھ محبت کرنا، والبراءۃ من عدونا، اور ہمارے دشمن سے براءت کرنا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ صرف ائمہ اہل بیت کی دوستی اور محبت نہیں، بلکہ ان کے چاہنے والے کے ساتھ محبت کرنا ہے اور ان کے دشمن سے برات کرنی ہے۔ وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا، ہمارے ہر امر کے سامنے سر جھکانا۔ بعض لوگ ائمہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب فرمان سنایا جائے تو ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ نہیں، سچا مومن اور محب وہ دین کے جو دین ائمہ اہل بیت کا دین ہے اس کا یہ ایٹم اور جز ہے، اس کا ایک پارٹ ہے کہ ائمہ اہل بیت کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خاموش کرنا، اور انتظار قائمنا، اور ہمارا جو قائم ہے جو مہدی زمان ہے ان کی انتظار کرنا، والاجتہاد، اور کوشش کرنا، دین پر عمل کرنے میں دن رات کوشش کرنا، غفلت میں نہ جانا، والورع، اور محرم کاموں سے بچنا، بلکہ شبہ کے کاموں سے بھی بچ جانا کہ جن میں خطرہ ہو کہ شاید حرام ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ کئی ایک نکات اور کئی ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو دین کا ستون ہے، جو دین کے ارکان ہیں، جو دین کی اساسیات، بنیاد ہیں جو دین کی، جو ائمہ اہل بیت کا مومن اور شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے، جو ایمان کے جو ہے وہ مراحل ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم اس کو تفصیل دیں کہ کیا کیا چیز بنیاد ہے حقیقی دین میں شیعہ بننے کے لیے، محب اہل بیت، سچا مومن
ائمہ اہل بیت کے دین کا ماننے والا، سچا ماننے والا بننے کے لیے کیا کیا چیزیں اساسی ہیں؟ تو پہلی جو اساسی چیز ہے وہ یہ دو گواہیاں ہیں، ان کا اقرار کرنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا قدم ہے۔ اس کا ضروری ہونا اس میں کسی کو شک نہیں ہے، ورنہ انسان کفر سے اسلام کی طرف آ ہی نہیں سکتا جب تک ان دو گواہیوں کا اقرار نہ کرے۔ ان کا اقرار انسان کو کفر سے اسلام کی طرف نکالتا ہے۔ یعنی شیعہ ہونا تو ابھی بعد کی بات ہے، مسلمان ہونے کے لیے ان دو کا ہونا ضروری ہے۔ اب ان دو گواہیوں کے بارے میں یہاں تین چیزیں ضروری ہیں بیان کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صرف زبان سے گواہی کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے اقرار ہو، چونکہ گواہی کا معنی ہی دل سے اس کا اعتراف ہے۔ یعنی فرق ہے زبان سے یعنی اس کا اظہار کرنا اور گواہی دینا۔ امام نے فرمایا ہے گواہی دے، اور گواہی کا مطلب ہوتا ہے دل سے گواہی، یعنی اقرار، یعنی اعتراف کرنا۔ تو جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح معنی مسلمان بننے میں جو ضروری ہے وہ صرف زبان سے اظہار نہیں، بلکہ وہ دل سے اقرار ہے، اعتراف کرنا ہے، اپنے نفس کو اس پر آمادہ کرنا ہے، یقین کرنا ہے کہ جو چیز میں بول رہا ہوں یہ حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور پھر تم نے اقرار کیا اس حالت میں کہ تم گواہی دے رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 میں ہے۔ تو لہٰذا گواہی دینا اور اقرار کرنا یہ دونوں اس بات کا حصہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ صحیح مسلمان بنتا ہے، تب بنتا ہے جب یہ دونوں ہوں۔ اگر ان میں جدائی ہو جائے کہ انسان ظاہر تو کرے لیکن اپنے نفس کو اس پر آمادہ نہ کرے تو وہ سچا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز مطلوب ہے کہ صرف اس کا لک لسانی صرف زبان پر نہ ہو بلکہ دل سے اس کا اعتراف کرے۔ اور اس دل سے اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے آمادہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی جو ہے پابندی اور ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پہلی چیز تھی ان دو گواہیوں کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ گواہی دے، یعنی دل سے اعتراف کرے، اقرار کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اقرار ہے شہادتین کا، یہ جو اعتراف ہے، اس کے دو مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ظاہری اسلام ہے، دوسرا مرتبہ باطنی اور واقعی اسلام ہے۔ ان دو میں کیا فرق ہے؟ ان کے دونوں کے علیحدہ آثار اور نتیجے ہیں۔ روایات کا اگر مطالعہ کریں تو ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اقرار ہے، ان دو گواہیوں کا اقرار، اس کے جو دو مرتبے ہیں ظاہری اور باطنی، ان میں فرق ہے، آثار ہیں۔ پہلی روایت قاسم سیرفی نے کہ جو مفزر کا جو ہے شریک تھا، اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی کیا کہ امام نے فرمایا الاسلام یحقن بہ الدم و تؤدی بہ الامانہ و تستحل بہ الفروج و ثواب علی الایمان، کہ اسلام جو ہے اس سے انسان کا خون محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس کی امانت کا حفاظت کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی عزت کا احترام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ثواب ہے اعمال پر وہ ایمان پر ہے۔ تو روایت فرق کر رہی ہے اسلام اور ایمان میں۔ دوسری روایت محمد بن مسلم کہ امام باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے یہ روایت کی کہ الایمان اقرار و عمل، ایمان اقرار ہے اور عمل ہے، بل اسلام اقرار بلا عمل، اور جو اسلام ہے وہ اقرار ہے لیکن عمل کے بغیر ہے۔ یہ روایت بھی اسلام اور ایمان میں فرق کر رہی ہے، یعنی دو مرتبے بیان کر رہی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تیسری روایت سفیان بن سمت سے ہے، کہتا ہے کہ ایک آدمی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟
تو امام نے جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، امام نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب راستے میں ملاقات ہوئی اور آدمی جانے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ کوچ کرنے کا وقت ہے تو گھر میں مجھے ملنا۔ جب وہ گھر میں امام سے ملا اور پوچھا اسلام اور ایمان کے بارے میں کہ یہ کیا فرق ہے، تو وہاں امام نے یہ بیان فرمایا کہ الاسلام ہوا ظاہر الذی علیہ الناس، اسلام وہ ہے جس پر ظاہر ہے، عام مسلمان ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصیام شہر رمضان فہذا الاسلام۔ عام مسلمان جس پر عمل کر رہے ہیں، دو گواہیاں دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ الایمان جو ہے معرفت ھذا الامر مع ھذا، اس سب کے باوجود ساتھ ائمہ اہل بیت کی ولایت اور ان کی امامت کا اعتراف اور معرفت کرنا، یہ ایمان ہے۔ فإن أقر بها ولم يعرف هذا الامر، اگر وہ پہلی گواہیاں تو دیتے ہیں لیکن ہمارے امر کا معرفت ان کو نہیں ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہے لیکن گمراہ مسلمان ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ان تین روایتوں کا کہ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ظاہری طور پر اپنے آپ کو، اس اسلام کے ذریعے سے انسان اپنے خون کو، یعنی اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے، مسلمانوں والے تمام حقوق اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، مسلمانوں پر جو فرائض ہیں وہ بھی اس پر واجب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، دفن ہو جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ ملتی ہے، اس کو رشتہ دینا، اس سے لینا جائز ہو جاتا ہے، جو احکام ہے۔ لیکن یہ اسلام کا ظاہری مرتبہ ہے۔ یہ ظاہری مرتبہ منافقت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی بندہ دل سے منافق ہو لیکن ظاہر میں مسلمان بن کر یہ احکام جو ہے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں صرف زبان سے اقرار کرنا کافی ہوتا ہے، لیکن جو ثواب ہے وہ صرف ایمان پر ہے، یعنی باطنی عقیدے پر ہے، جس کو پہلی روایت نے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ وہی معنی ہے جو دوسری روایت میں ہے کہ اسلام اقرار ہے بغیر عمل کے اور ایمان اقرار ہے عمل کے ساتھ، جبکہ تیسری روایت نے ایمان کا اساسی اور بنیادی رکن جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ولایت کا اعتراف کرے۔ لہٰذا جو بنیادی فرق ہے اسلام اور ایمان میں کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے، دل کے ساتھ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے آیت مجیدہ میں کہ اعراب اور بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو ان کو کہہ دو کہ تم اسلام لائے ہو، تم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی سچے مومن بن جاؤ تو تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں جو ہے یہ چیز ذکر ہوئی ہے۔ تیسرا جو امر ہے نا ان دو گواہیوں کے متعلق وہ یہ ہے کہ رسالت کے بارے میں جو گواہی ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور رسول اللہ پر میں ایمان لایا ہوں، تو چند ایک چیزیں جو ہے وہ اس گواہی کا تقاضا ہے، جو ان کو پورا کرے گا تو وہ سچا مومن مسلمان ہوگا، ورنہ وہ صرف اور صرف زبانی لکلکا ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک کی تصدیق کرے ہر مسئلے میں جو وہ لے آئے ہیں، ماضی کی خبر دے، مستقبل کی خبر دے، دنیا کے بارے میں ہو، آخرت کے بارے میں ہو، احکام شریعہ سے متعلق ہو یا جس چیز کے بارے میں تصدیق کرے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے اس عقیدے اور اس ایمان کا کہ ان کی اطاعت کرے، ان کے ہر آرڈر کو مانے، چاہے اس کی مرضی کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، آنکھیں بند کر کے اطاعت کرے، چونکہ وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے ہیں، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جو کچھ کہے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ رک جائے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ عبادت کا طریقہ نبی پاک سے سیکھے، اپنی طرف سے کوئی کام نہ بنائے، جو وہ کہتے جائیں، جو طریقہ بتاتے جائیں اس کے مطابق عمل کرتا چلا جائے۔ اگر اس طرح ہے تو وہ سچا مومن ہے، ورنہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب یہاں تک ہمارا یہ درس تمام ہوا، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔